مجھے لگتا ہے تمہاری سزا بہت تھوڑی دی ہے میں نے، تھوڑی اور بنتی ہے نہیں؟ ہاں، اپنی مرضی سے کی تھی شادی، اور شادی کے بعد بھی اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی۔ مجھ سے اس طرح بات مت کرنا۔ کل شادی ہوئی ہے، پتہ نہیں کامیار کا بیہیویئر کیسا ہوگا، نیا گھر ہے۔ کامیار روز اتنا دیر سے آتا ہے؟ کچھ عرصے کے لیے تو ٹھیک ہو گیا تھا جب تمہارے ساتھ تھا، لیکن اب اتنے بجے اور اسی حالت میں آتا ہے۔ کیا مصیبت ہے بتاؤ مجھے۔ کامیار اس کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا، نیا گھر ہے، آئرہ یہ سب جانتی تھی، وہ جانتی تھی میں خوش نہیں ہوں، پھر بھی اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ تمہارے ہاتھوں مرنا بھی منظور ہے۔ کامیار کیا کر رہے ہو؟ کامیار کھڑی لگے گی یار، کیا کر رہے ہو؟ میری زندگی ہے تو ایک بہت ہی اداس موڑ پر آ گیا ہے۔ آئرہ نے سب سے لڑ جھگڑ کر اپنی ضد پر کامیار سے شادی تو کر لی، لیکن اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ یہ راستہ کتنا مشکل ہے۔ کامیار خود کو بدلنے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا ہے۔ وہ دیر سے گھر آتا ہے اور آئرہ سے بہت بری طرح پیش آتا ہے۔ جب آئرہ نے پریشان ہو کر دادی سے پوچھا کہ کیا کامیار ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، تو دادی نے بتایا کہ جب وہ آئرہ سے دور ہوا تو اس کے غم میں وہ بالکل بدل گیا اور اب وہ ویسا ہی باغی بن چکا ہے۔ آئرہ اب اکیلی لڑ رہی ہے کہ کس طرح کامیار کو سدھار سکے، جبکہ دوسری طرف اس کے گھر والے بھی سخت پریشان ہیں کہ آئرہ کا اس بدتمیز انسان کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا۔ دوسری طرف کامیار فاریہ سے بھی صحیح بدلے لے رہا ہے اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو اس کی زندگی برباد ہوئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ زبردستی کی شادی اور ضدی فیصلے اکثر پچھتاوا ہی لاتے ہیں۔ آئرہ کو لگتا تھا کہ وہ اپنی محبت سے کامیار کو بدل دے گی، لیکن کامیار کی نفرت اور بری عادتیں اب اس کی جان کا وبال بن رہی ہیں۔ کامیار کا رویہ دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو سزا دے رہا ہے جو اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے۔ دادی کی باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کامیار اب اندر سے ٹوٹ چکا ہے اور اسے ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئرہ کا صبر اور محبت جیت پائے گی یا کامیار اسے بھی اپنے ساتھ برباد کر دے گا۔